سائے بھی پیدا کیے. سایہ بھی ایک نعمت ہے. اگر متواتر سورج چمکتا رہے اور سایہ انسان کو نہ ملے تو شاید زندگی کا ایک دن بھی انسان جلے بغیر نہ گزار سکے, اور دوسرے دن پوری انسانیت جل جائے. اگر متواتر سورج کی شعاعیں کسی انسان پہ پڑتی رہیں یا کسی چیز پر تو دنیا بھڑک کے بجھ جائے. تو یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, چیزیں پیدا کی, ان کے سائے پیدا کیے. ومن الجبال اکنانا, پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لیے غار پیدا کیے. وجعل لکم سرابیلا, تمہیں لباس بنانے سکھلائے. تقیکم الحر, جو تمہیں سردی اور گرمی دونوں سے بچاتے ہیں. والسرابیل تقیکم باسکم, حد تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے زرہ کا لباس بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں تم اس کے ذریعے محفوظ رہ سکو. کذالک یتم نعمتہ علیکم, ہم اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم ہمارے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں نا, وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے مسلمان ہو جاؤ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون, بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان کی اکثریت کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے. اب میں رک رہا ہوں, میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سی آیتیں, والانعام خلقہا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا متاع الی حین, مویشی دیے, چرائے گاہیں دیں, چوپائے دیے, یہ سب نعمتیں دیں. تو ایک فہرست ہے. تمہیں خلق کیا, نعمت ہے. تمہیں رزق دیا, نعمت ہے. تمہیں شریک زندگی دیا, نعمت ہے. تمہیں بیٹے دیے, نعمت ہے. تمہاری نسل چلائی, نعمت ہے. تمہارے لیے مکان معین کیا, نعمت ہے. تمہارے لیے بڑے ہینڈی مکان بنائے بالوں کے, نعمت ہے. تمہیں لباس کا شعور دیا, یہ نعمت ہے. تمہیں جنگ کے میدان میں ایسے لباس فراہم کیے جو تمہیں بچا سکیں, نعمت ہے. تمہیں سایہ دیا, نعمت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, حبیب کہہ دو ان سے کہ ہم یہ نعمتیں دے رہے ہیں, اور اگر یہ نہ مانے اور منہ کو پھیر لیں تو حبیب ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور اس کے بعد کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, یہ لوگ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. تو یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں. اچھا مکان, اچھی سواری, اچھی شریک زندگی, اچھا کھانا, جو کچھ بھی ہے یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور آیت نے کہا تھا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ, ہم نے فقط تمہیں ظاہری نعمتیں نہیں دیں, ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں بھی دی. اب وہ باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ تو باطنی نعمت ادراک, نعمت شعور, نعمت تعقل, نعمت حیات, سوچنے اور منصوبہ کرنے کی جو صلاحیت دی گئی وہ بھی ایک نعمت ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اور اس کے باوجود دنیا کی ایک کثیر آبادی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نعمت دینے والے کو ماننے کے لیے دنیا کی کثیر آبادی تیار نہیں ہے. تو میں عرض کروں بھائی, دو مربوط لفظ ہیں اور ان لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے نعمت, ایک ہے لذت. یہ دونوں لفظ ہیں نا. لذت نعمت نہیں ہے, نعمت لذت نہیں ہے. بچپن کی لذت اور ہے, جوانی کی لذت اور ہے, بڑھاپے کی لذت اور ہے. لذتیں بدلتی ہیں, نعمت تبدیل نہیں ہوتی. لذتیں بدلتی ہیں, نعمت تبدیل نہیں ہوتی. پانی ایک نعمت ہے, بچپن میں بھی اس کی اہمیت ثابت, جوانی میں بھی ثابت, بڑھاپے میں بھی ثابت, صحت کے عالم میں بھی ثابت, مرض کے عالم میں بھی ثابت. تو نعمت عمل ہے, لذت رد عمل ہے. اب میں اس کو اور بھی واضح کروں کہ بھئی نعمت تو سمجھ میں آ گئی نا. نعمت انسان کی ضرورت, لذت اس ضرورت کی کیفیت سے لطف اندوز ہونا. تو اب اگر کسی کو پانی کڑوا لگ رہا ہے تو خرابی پانی کی ہے یا اس کے مرض کی؟ بہت سیدھا. اگر کسی کو ملیریا کا مرض ہو جائے تو ملیریا کے مرض میں پانی کڑوا لگنے لگتا ہے. جگر کی بہت سی خرابیوں میں پانی کڑوا لگتا ہے. تو اب اگر زبان پانی کو چکھنے کے بعد یہ کہے کہ جناب یہ پانی کڑوا ہے, تو خطا زبان کی ہے یا خطا نعمت کی ہے؟ تو بھائی اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ خطا نہ نعمت میں ہے نہ نعمت دینے والے میں ہے. وہ جو اسے استعمال کر رہا ہے, اس استعمال میں کوئی نہ کوئی مرض ہے کسی مقام پر جس کی وجہ سے نعمت میں خطا محسوس ہو رہی ہے. بھائی بات تو واضح ہے نا.
تو اب ہم پانی کو اس لیے نہیں ٹھکرا سکتے کہ وہ کڑوا لگ رہا ہے، ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا۔ تو اب جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے دی، ان ساری نعمتوں میں ہین ہے، اساساً و متاعً الی حین، بیوی بچے ایک وقت کے لیے، زمین ایک وقت کے لیے، آسمان ایک وقت کے لیے، سونا چاندی ایک وقت کے لیے، مکان جب تک ہو ٹھیک ہے، قبر میں چلے گئے بیکار۔ تو ساری ظاہری نعمتیں ایک وقت کے لیے، اور اب باطنی نعمت وہ جو تمہارے ساتھ ساتھ جائے۔ اور وہیں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں کہ وہ باطنی نعمت ہے کیا یہاں پروردگار لانا چاہ رہا ہے۔ تو اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو ایک جملہ اور سنتے جائیں۔ کتنی نعمتیں دی؟ اتنی دی کہ 2 مقام پر قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہے نا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، پوری انسانیت کو چیلنج ہے، پوری انسانیت جو خربوں میں ہے نا ان کو چیلنج ہے، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے بیٹھ جاؤ لا تحصوها، زندگی بھر گن نہیں سکو گے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جتنے پڑھے لکھے یہاں ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ اس تقریر کو آگے سنیں گے۔ بھائی آج کا جو ماڈرن سبجیکٹ ہے معاشیات، اس میں یہ بحث کی جا رہی ہے، یہ بحث قابل غور ہے اور آپ کے سننے کے قابل ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاشی ناہمواری کا سبب کل اتنا ہے کہ ہماری ضروریات ہیں لامحدود اور نعمتیں ہیں محدود۔ تو وہ محدود نعمتیں ہماری لامحدود ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتی، اس لیے ایک چھین رہا ہے دوسرے سے، دوسرا چھین رہا ہے تیسرے سے۔ یہ ہے اکنامکس کی تھیوری، یہ انسانی معاشیات کا نقطہ نظر ہے۔ میرے پاس اصطلاحیں ہیں، میں